بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اشتراک سے فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت میں یوم یکجہتی کشمیر اور UNO کے کردار کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر محمد علی تھے۔ فیصل آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی سید زیغم عباس شاہ کے مطابق اس سیمینار میں CEO ایجوکیشن اتھارٹی علی احمد سیان، صدر چیمبر آف کامرس راؤ سکندر اعظم کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اقوام متحدہ کا وجود۔ اقوام متحدہ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا اور اسے وہاں پر منہ کی کھانا پڑی۔ آزادی کشمیریوں کا حق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے فیصلے کے مطابق انہیں حق دیا جائے۔ پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان پر ڈھائے جانے والے ظلم بند کیے جائیں۔ جبکہ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کا کہنا تھا کہ آج 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ وجود میں آئی، جس کا مقصد عالمی تنازعات کو حل کرنا تھا۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ناکام ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ علی احمد سیان نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھے گی، جبکہ صدر چیمبر آف کامرس سکندر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل نہ کرنا ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دہشت کے ذریعے بند کرنا ظلم و ناانصافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں کا ظلم کے خلاف احساس جاگنا چاہیے۔ سیمینار کے اختتام پر یکجہتی کشمیر واک کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی نے کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات، سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید زیغم عباس شاہ کی یہ رپورٹ۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ یہ سوچئے کہ آج 80 دن ہونے کو ہیں، وہاں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچے کس حال میں ہوں گے۔ میں ابھی باہر کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں میری اکثریت یہاں بیٹھی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اقوام متحدہ نے وہ مجرمانہ کردار ادا کیا ہے کشمیر کی آزادی میں کہ اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارع ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، اس کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس وقت کے جو پاکستان کی فوج کو کنٹرول کرنے والے